اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر آخرت میں اس شخص کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کا مال اس کی گردن میں گنجا سانپ بن کر ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا۔ گنجا سانپ اس لیے کیونکہ جو سانپ گنجا ہوتا ہے تو وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، اس کے زہر کی سختی کی وجہ سے وہ اس کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مال آخرت میں توق بنا کے گنجے سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھیں۔ جس طرح سے ہم رمضان کے روزوں کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ کو بھی اہمیت دیں۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے۔ مالداروں سے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، غریبوں کو دو زکوٰۃ تاکہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو، اور یہ غریب در در بھیک مانگنے کے بجائے، گھر گھر ہاتھ پھیلانے کے بجائے، سب کے سامنے اپنی مجبوری کو رونے کے بجائے خود سے کچھ کام دھندہ شروع کر لیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور یہ بھیک مانگنے کا رواج معاشرے سے ختم ہو، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا ایک مکمل اسلامی نظام ہے، اور یہ ایسا زبردست نظام ہے کہ اگر سب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے پر نکالنا شروع کر دیں اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائیں تو کوئی غریب پوری دنیا کے اندر مسلم بچے گا ہی نہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کی بہت اچھے طریقے سے کیلکولیشن کر کے جو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کو نکالنا چاہیے۔ اب سوال یہی آتا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ تو میں آج سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تسلی کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دیکھیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے مالداروں پر۔ اب شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ ہم لوگ تو اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے اس اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے میں غریب ہوں۔ لکھ پتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے 10 لاکھ والے کو تو اسے یہ لگ رہا ہے میں غریب ہوں، 10 لاکھ والا دیکھ رہا ہے کروڑ پتی کو وہ تو اسے یہ لگ رہا ہے میں غریب ہوں۔ تو اب امیر اور غریب ہے کون شریعت کی نظر میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو صاحب نصاب ہے وہ امیر ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ آپ جگہ جگہ علماء اکرام سے بھی، کتابوں میں بھی، اور میری اس ویڈیو میں بھی آئے گا صاحب نصاب لفظ۔ تو پہلے تو آپ اس کو سمجھ لو کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی جو بھی آپ کے پاس ہے، اتنا اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آپ کے علاقے میں آتا ہے، 52.5 تولہ چاندی آپ کے علاقے میں جتنے روپے کا آ رہا ہے، اگر اتنا روپیہ، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے بینک میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، بزنس آپ کا جس چیز کا ہے وہ بزنس کا سامان ہو، ٹھیک ہے، ٹوٹل ملا کے اگر اتنا بیٹھ رہا ہے جو 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آ جاتا ہے تو آپ کہلاؤ گے صاحب نصاب۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ صاحب نصاب ہو؟ صاحب نصاب ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب سوال یہ آتا ہے زکوٰۃ دی کب جاتی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو 1 سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس جو بھی چیز ہے اس پہ ہر ایک چیز پہ الگ الگ سال گزرنا مراد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو آپ لوگ سمجھ لو کہ ہم جب زندگی میں پہلی بار صاحب نصاب بنتے ہیں، یعنی زندگی میں فرسٹ ٹائم جب ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں آتی ہے، 50,000، 55,000، 60,000، دیکھ لیجئے گا آپ، جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، اتنا روپیہ چاہے وہ گولڈ کی شکل میں آیا ہو، چاندی کی شکل میں آیا ہو، بزنس کا سامان کی شکل میں آیا ہو، اتنا روپیہ فرسٹ ٹائم ہماری زندگی میں جب بھی آیا ہوگا تو وہ ہماری ڈیٹ ہوگی صاحب نصاب بننے کی، ٹھیک ہے۔ اب اس ڈیٹ کے ٹھیک 1 سال کے بعد اسی ڈیٹ میں ہمارے اوپر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا فرض ہوگی، زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگی۔ اب چونکہ عام طور پر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صاحب نصاب فرسٹ ٹائم لائف میں کب ہوئے تھے،
اب جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو لوگ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم صاحب نصاب بنے تھے، ٹھیک اس کے 1 سال کے بعد، اب لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم فرسٹ ٹائم صاحب نصاب کب بنے تھے، زیادہ تر 99.9% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ رمضان میں بھی اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اب چونکہ ہمیں اپنے صاحب نصاب ہونے کی ڈیٹ ہی نہیں پتہ، اسی لیے کوئی ایک ڈیٹ آپ رمضان کی فکس کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ رمضان میں جب من ہوا تو پورے رمضان میں آپ سوچو کہ چلو جب چاہو جب زکوٰۃ نکال دیں گے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کوئی ایک ڈیٹ آپ سیٹ کر لیجئے۔ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا آسان ہوتا ہے اور رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر رمضان کی ہی کوئی ایک ڈیٹ سیٹ کر لیجئے، لیکن ایک ڈیٹ سیٹ کر لیجئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے رمضان میں نکال دی، پھر کام دھندے پھنسے ہوئے تھے، چلو اب 10ویں رمضان میں نکال دیں گے، یہ نہیں۔ ہر سال کی کوئی ایک چاند کی تاریخ آپ سیٹ کر لیجئے کہ اس چاند کی تاریخ میں مجھے کیلکولیشن زکوٰۃ کی کرنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو نکالیے آپ زکوٰۃ جتنی بھی نکل رہی ہو، اور نہیں فرض ہو رہی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو ایک ڈیٹ آپ سیٹ کر لو گے، مثال کے طور پہ چاند کی 10 تاریخ آپ نے رمضان کی سیٹ کر لی، اب ہر سال ساری زندگی آپ کو چاند کی 10 تاریخ میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جس دن آپ کیلکولیشن کرو گے تو اس تاریخ میں جو آپ نے تاریخ سیٹ کر لی ہے 10 تاریخ، ہر سال 10 تاریخ کو آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرو گے، اور اس 10 تاریخ میں جتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا سب کا ٹوٹل لگا کے جتنا ہوگا، پھر اس کی 2.5% کے حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکلے گا۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب 10 تاریخ کو ہر سال چاند کی آپ زکوٰۃ کا پورا حساب لگائیں، جتنی آپ کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے وہ نوٹ کر لیں، چاہیں تو اسی دن ادا کر دیں یا اتنا اماؤنٹ نکال کے الگ رکھ دیں، یا آپ ڈائری پہ نوٹ کر لیں۔ مان لیجئے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 روپے آپ کے زکوٰۃ کے بن رہے ہیں، آپ 2,500 روپے اسی دن فوراً دے دیں کسی غریب کو، یا اتنا روپے الگ نکال کے رکھ دیں، یا پھر آپ ڈائری میں لکھ دیں کہ 2,500 روپے میرے پاس اس سال کی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اب وہ 2,500 روپے آپ چاہیں تو 1 مہینے بعد دے دیں، چاہیں 2 مہینے بعد دے دیں، چاہیں پورے سال میں دے دیں، لیکن اس چاند کی ڈیٹ میں جو ڈیٹ آپ نے سیٹ کی ہے، ہر سال آپ کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا ضروری ہوگی۔ اور خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مردوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں اس پوری کلپ کو دیکھنے کے بعد، کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کیجئے گا، کامنٹ ضرور کیجئے گا، میں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ آپ لوگوں کے کمنٹس پر بنانے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنا ہر ایک پر لازمی ہے۔ اب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کریں گے، یہ سوال آتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا سیکھیے کہ زکوٰۃ کی جب ہم کیلکولیشن کریں گے تو کون کون سی چیزوں کو ہم جوڑیں گے اور کون کون سی چیزوں کو ہم مائنس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں لسٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے اس دن آپ کو ان چیزوں کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کالم بنا لیجیے آپ، یہ ساری چیزیں آپ کو جوڑ لی ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں، جو نہ ہو تو ان کو ہٹا دیجئے گا، اور جو ہیں تو ان کو جوڑ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے مائنس کیا کرنا ہے، ٹھیک؟ تو نمبر 1، سونا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو، سونا آپ لکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہے، ٹھیک؟ چاندی، یہ بھی چاہے جس فارمیٹ میں ہو، نقدی، کیش آپ کے پاس جیسا بھی ہے، چاہے وہ جس مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہو، چاہے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہو، عمرے کے لیے رکھا ہو، جو بھی ہے، جو کیش آپ کے پاس ہے وہ بھی لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، بینک بیلنس، آپ کے بینک میں آپ کا اماؤنٹ کتنا ہے وہ بھی لکھ لیجئے۔ نمبر 5، کسی کو ادھار یا آپ نے کوئی امانت کے طور پر رقم دی ہے رکھنے کے لیے، وہ بھی آپ لکھ لیجئے، جوڑ لیجئے، ٹھیک ہے؟ سیکیورٹی میں دی گئی رقم، آپ نے کوئی رقم سیکیورٹی میں دی تھی، وہ بھی لکھ لیجئے۔ انشورنس یا کوئی پالیسی میں آپ نے رقم جمع کروا رکھی ہے، آپ کی کوئی پالیسی چل رہی ہے، وہ پیسہ بھی، وہ اماؤنٹ بھی آپ لکھ لیجئے۔ غیر ملکی کرنسی، مان لیجئے آپ کے پاس ڈالرز ہیں یا آپ کے پاس ریال ہیں تو وہ بھی آپ لکھ لیجئے، اور وہ موجودہ ریٹ کے حساب سے آپ لکھو گے، یعنی جس دن آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں اس دن اس کی ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟
مختلف سرٹیفکیٹ جتنے بھی بانڈس ہیں آپ کے وہ بھی آپ لکھ لیجئے. اسی طرح سے آپ نے کوئی فنڈ وصول کیا ہے کسی سے وہ بھی آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. بزنس کا سامان آپ کا مان لیجئے کپڑے کا بزنس ہے تو جتنا بھی آپ کی دکان میں کپڑا ہے وہ سارا کا سارا آپ لکھ لیجئے, 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا جتنا بھی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بیچنے کی نیت سے آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے, آپ نے کوئی بائک خریدی ہے, آپ نے کوئی کار خریدی ہے, تو بیچنے کی نیت سے آپ نے جو بھی چیز خریدی ہے وہ بھی جوڑ لیجئے. اسی طرح سے کچا مال, آپ کا کوئی گودام ہے تو اس میں جو کچا مال آپ کا پڑا ہوا ہے جس سے آپ مال بناؤ گے بیچنے کے لیے وہ بھی آپ جوڑ لیجئے. تو یہ ساری جو لسٹ میں نے آپ کو دی ہے 2 4 6 8 10 12 چیزیں ہیں بنتی ہیں یہ ٹوٹل. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جوڑ لیجئے. ان 12 میں سے جو آپ کے پاس ہوں وہ آپ جوڑ لیجئے. اب مان لیجئے ساری چیزوں کو آپ نے جوڑا تو لسٹ بن رہی ہے 5 لاکھ روپے کی. ٹھیک ہے. 5 لاکھ روپے کی آپ کی لسٹ بن رہی ہے. اب 5 لاکھ روپے کا آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس فارمیٹ میں, اس شکل میں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے آپ کو مائنس کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پلس کر لیا آپ نے کہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس ایکچوئل اتنا ہے. اب اس میں سے مائنس کرنا ہے آپ کو. کیا کیا مائنس کرنا ہے. آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے وہ مائنس کر دیجئے, لکھ لیجئے آپ اتنا قرض آپ نے لیا ہے. بیوی کا غیر ادا شدہ مہر, آپ نے مان لیجئے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ مہر وہ بھی لکھ لیجئے. بجلی کا بل جو آپ کو اس مہینے کا ادا کرنا ہے لکھ لیجئے. گیس کا بل جو آپ کو ادا کرنا ہے وہ بھی لکھ لیجئے. پانی کا بل, ٹیلی فون کا بل, مکان کا کوئی کرایہ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, دکان کا کوئی کرایہ, ٹھیک ہے, گودام کا کوئی کرایہ, یا اسی طرح سے دوسرے وہ خرچے جو آپ کو اس مہینے میں کرنا ہے. مان لیجئے آپ کو کوئی ای ایم آئی دینی ہے, یا آپ کو کوئی قسط وغیرہ دینی ہے, یا آپ کو کوئی پتی وغیرہ رکھنی ہے, یا اسی طرح سے آپ کی فیکٹری میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی آپ کو تنخواہ دینی ہے. یعنی اس مہینے میں آپ کو جو بھی پیسہ لوگوں کو دینا ہے وہ سب لکھ لیجئے. تو 5 لاکھ آپ کے پاس ٹوٹل تھا اور 1 لاکھ مان لیجئے آپ کو اس مہینے میں دینا ہے. تو جو دینا ہے وہ 1 لاکھ تھا, جو ٹوٹل ہے وہ 5 لاکھ ہے. تو 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ آپ کو مائنس کرنا ہے. کتنا بچا؟ 4 لاکھ. 4 لاکھ پر 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. 4 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 1 لاکھ پر 2,500, 2.5%. ٹھیک, 2,500 ہو گئے. 2.5 5 اور 5 اور 5 10. 4 لاکھ پر 10,000 روپے زکوٰۃ کے بن رہے ہیں. آپ چاہیں تو فوراً وہ 10,000 روپے الگ کر دیں. ٹھیک ہے. یا 10,000 روپے فوراً کسی غریب کو دے دیں, یا آپ کے پاس نہیں ہے اگر تو آپ 10,000 روپے ڈائری پہ نوٹ کر لیں کہ اس سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کے اوپر 10,000 روپے کی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ان 10,000 کو آپ 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, جیسے آپ کو سہولت ہو آپ ادا کرتے چلے جائیں. تو مجھے امید ہے کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا بہت آسان طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو گے تو چھوٹا سا بچے کو بھی آپ سمجھا پاؤ گے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر بھی اگر آپ کے من میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی سوال ہے تو پھر آپ کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ میں نیکسٹ کلپ آپ لوگوں کے سوالوں پر ضرور بناؤں گا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.